آغاز میں بات کریں گے قاتل وائرس کرونا وائرس کے حوالے سے۔ کرونا کی تیسری لہر کے مہلک وار مزید تیز۔ ڈویژن میں 24 گھنٹوں کے دوران 23 جاں بحق ہو گئے ہیں افراد، جبکہ 266 میں تصدیق ہو گئی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کرونا وائرس کی تیسری لہر کے پیش نظر ڈویژن میں 24 گھنٹوں میں 30 افراد جاں بحق، جبکہ 266 افراد میں تصدیق ہوئی ہے۔ مزید جانتے ہیں اسدار حسین سے، جی اپڈیٹ کیجیے گا۔ ہاں جی بالکل، جب سے کی وبا آئی ہے تب سے اب جو اموات دیکھنے میں نظر آئی ہے، یہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران سب سے زیادہ اموات دیکھنے میں نظر آئی ہیں۔ فیصل آباد میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 22 مریض جو ہیں وہ جاں بحق ہو چکے ہیں، اور اس کے علاوہ 128 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی تھی۔ اس طرح اب تک کرونا وائرس وبا سے متاثرہ افراد کی تعداد فیصل آباد میں 18,030 ہو چکی ہے۔ اس وقت 238 کرونا وائرس پازیٹیو مریض زیر علاج ہیں فیصل آباد کے اسپتالوں میں، جنہیں علاج معالجے کی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ تاہم محکمہ صحت کی جانب سے شہریوں سے اپیل کی جا رہی ہے کہ کورونا چوکی پر عمل درآمد کریں تاکہ اس وبا کو پھیلنے سے روکا جا سکے۔ جی بہت شکریہ اسدار تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ ناظرین، فضا میں آلودگی پر قابو پانا ناگزیر۔ کرونا وبا نے آکسیجن کی اہمیت بتا دی۔ مریضوں کی بڑھتی تعداد کے پیش نظر آکسیجن سلنڈر کی بڑھتی مانگ اور دگنے دام، صنعتی شہر میں فیکٹریاں قدرتی آکسیجن استعمال کرنے میں مصروف۔ اسی پر بات کریں گے رمضان مرزا سے۔ جی رمضان، آگاہ کیجیے گا۔ فیصل آباد میں جہاں پر کرونا کے وار تیزی سے جاری ہیں تو اس سے جو جانیں ہیں وہ بھی تیزی سے جا رہی ہیں، اور ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ فیصل آباد میں سینکڑوں انڈسٹریل یونٹس موجود ہیں، اور جس وجہ سے فضا میں آکسیجن کا لیول بھی متاثر ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مہلک ذرات ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، کاربن مونوکسائڈ ہے، اور اسی طرح کی مضر صحت گیسیں جو ہیں ان کی فضا میں مقدار بھی زیادہ ہے، جس وجہ سے سانس کے مسائل بڑھنے کے امکانات بھی ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت ماہر ماحولیات موجود ہیں، ان سے بات بھی کرتے ہیں۔ مطلب یہ بتائیے گا، جس علاقے میں نارملی فیکٹریز ہوتی ہیں، کیا اس کا آکسیجن لیول اور عام علاقے کا آکسیجن لیول جو ہے وہ ایک جیسا ہو سکتا ہے؟ یہ ایک بہت واضح فرق ہے کہ دونوں کا جو لیول ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ ایک جو پرفضا ہے علاقہ، اس میں آکسیجن کا لیول جو ہوتا ہے وہ آپ جو ہے سمجھ سکتے ہیں۔ جو ایک فیکٹری والا ایریا ہے وہاں پہ برننگ بھی ہو رہی ہے، وہاں پہ انڈسٹریل پروسیس بھی ہو رہا ہے، تو وہاں پہ آکسیجن کا لیول جو ہوتا ہے نا وہ اس لیول کا نہیں ہوگا جو ایک پرفضا۔ اچھا یہ بتائیے گا، اس سے تو یہ ثابت ہوا کہ آکسیجن ضرور وہاں پہ کم ہوتی ہے، تو وہاں پر جو مضر صحت ذرات ہیں جن میں کاربن مونو آکسائڈ ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، اور اسی طرح کے دیگر ذرات، ان کی مقدار بھی اس علاقے میں زیادہ ہو سکتی ہے؟ جی بالکل ہوتی، کیونکہ وہاں پہ جب انڈسٹریل پروسیس ہو رہا ہے تو وہاں پہ آکسائڈ آف کاربن، آکسائڈ آف سلفر، آکسائڈ آف نائٹروجن، اس کی امیشن ہو رہی ہے، جو آپ دھوئیں میں دیکھتے ہیں یا پھر ایئر پولوشن کے حوالے سے جو ہے رپورٹ ہو رہی ہے، اس میں یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں۔ ایئر کوالٹی انڈیکس میں اس کا رول ہے۔ چونکہ آج بھی ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ اس میں پوائنٹس میں زیادتی نظر آ رہی ہے، تو ایسے علاقے میں ماہرین صحت یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر سانس کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے محکمہ ماحولیات کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں اور کیا کیا ذمہ داریاں محکمے کی جانب سے ادا کی جا رہی ہیں؟ سر اس حوالے سے ایک ٹرم اس سے استعمال ہوتی ہے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ، کہ اگر آپ کسی جگہ کے اوپر فیکٹری بناتے ہیں اور وہاں پہ درختوں کی کٹائی ہوتی ہے تو وہاں دگنے جی درخت رمضان لگانے مرزا، چاہیے۔ آپ اس حوالے سے تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آکسیجن کی اہمیت بتا رہے تھے، اسی پر ماہرین کی کیا رائے ہے اور کیا کہنا ہے، آپ کو سنواتے ہیں۔ پیشنٹ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان کو آکسیجن کی کمی کا جو پرابلم آ رہا ہے وہ بہت زیادہ ایشو ہے، تو اگر ہم ایسی فضا میں رہیں جہاں پہ پہلے ہی بہت زیادہ برننگ ہو اور فائر ہو اور دھواں ہو، جس کی وجہ سے آکسیجن میں فضا میں آکسیجن کی مقدار کم ہو اور کاربن مونو آکسائڈ اور کاربن ڈائی آکسائڈ کی زیادہ مقدار ہو، تو اس طرح کے ماحول میں جن کو پہلے ہی لنگس کے ایشوز ہوتے ہیں، ان میں اگر خدا نہ خواستہ اگر ان کو کووڈ کا پرابلم ہو جائے تو وہ تو بہت زیادہ ان کو شارٹنس آف بریتھ اور ماہرین کی رائے آپ نے جانی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ فیس ماسک، سماجی فاصلہ، نہ کوئی اور حفاظتی اقدام۔ چنیوٹ میں کرونا ایس او پیز کی خلاف ورزی پر 8 مسافر گاڑیاں تھانوں میں بند کر دی گئیں۔ ڈپٹی کمشنر چنیوٹ سید مسعود نعمان کی ہدایت پر آر ٹی اے کی کارروائی سامنے آئی ہے۔ جی بالکل، فیس ماسک، سماجی فاصلہ، نہ کوئی اور حفاظتی اقدام۔ چنیوٹ میں کرونا ایس او پیز کی خلاف ورزی پر 8 مسافر گاڑیاں تھانوں میں بند۔
जंग में ट्रैफिक पुलिस मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए मैदान में आ गई। ड्राइविंग के दौरान मास्क न लगाने वाले अफराद को जुर्माना भरना पड़ेगा। 3 रोज में 600 अफराद को जुर्माना कर दिया गया। इसी हवाले से बात करेंगे मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर, बताएगा जुर्माने भर दिए गए हैं मुसाफिरों को? बिल्कुल, डीपीओ जंग सरफराज खान ब्रिग की हदायत पर मास्क इस्तेमाल ना करने वाले शहरों के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू कर दी गई हैं। ट्रैफिक पुलिस ने जिला भर में ट्रैफिक पुलिस के मुलाजिमीन को हदायत जारी की हैं कि ऐसे अफराद जो ड्राइविंग करते हुए मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे उनको जुर्माने किए जाएं। इस वक्त भी ट्रैफिक पुलिस की डीएसपी ज़ाहिदा परवीन की निगरानी में जो है वो शहरियों को रोक कर उनको मास्क लगाने की हदायत की जा रही है और उनको जुर्माने भी किए जा रहे हैं। इस हवाले से डीएसपी ट्रैफिक से बात करते हैं और जानते हैं। मैडम, आप बताइएगा कि अपनी कार्रवाई के हवाले से कितने लोगों को जुर्माने किया है और जुर्माना कितना किया जा रहा है? सिर्फ मोटरसाइकिल सवारों को कर रहे हैं या कार वाले या बड़ी बसों वाले भी शामिल है इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, डीपीओ साहब की हिदायत के मुताबिक कोविड-19 की वजह से हम जो मास्क जो लोग यूज़ नहीं कर रहे, बार बार कहने के इनको पता भी है, इसके बावजूद तो इसमें हम ट्रकों को भी ट्रक वालों को भी चलान हो रहे हैं, बसों के भी, कार्स के भी और मोटरसाइकिल वालों के। पुलिस की जानिब से जुर्माने किए जा रहे हैं। मुबशिर हसन नकवी आप आगाह कर रहे थे। तबात में पोलियो वायरस के हमले का खदशा पैदा हो गया। चकीरा के मकाम पर एक बार फिर सीवरेज में पोलियो वायरस की तस्दीक हो गई है। आपको इस हवाले से बता रहे हैं कि फैसलाबाद में पोलियो वायरस के हमले का खदशा पैदा हो गया। चकीरा के मुकाम पर एक बार फिर सीवरेज में पोलियो वायरस की तस्दीक हो गई है। इससे पहले भी चकीरा के ही मुकाम पर पोलियो वायरस की तस्दीक हुई थी और अब दोबारा से चकीरा के मुकाम पर सीवरेज में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। फैसलाबाद से आपको अपडेट कर रहे हैं जहां पोलियो वायरस का खदशा पैदा हो गया है। इसी पर आपको बताएं कि चकीरा के मुकाम पर एक बार फिर सीवरेज में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। इसी पर हमारे साथ मौजूद हैं आज़ादार हुसैन। आज़ादार हुसैन, बताइएगा कि कितनी बार सीवरेज में पोलियो वायरस की अब तक तस्दीक हो चुकी है? जी बिल्कुल, चकीरा के मुकाम एक बार फिर जो है सीवरेज में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि इससे कबल अगर बात की जाए जनवरी, फरवरी और मार्च में जो था वो पोलियो वायरस पॉजिटिव आ चुका है। हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर प्रिवेंटिव सर्विसेज जिनके पास सीओ फैसलाबाद का चार्ज भी डॉक्टर बिलाल अहमद मौजूद, उनसे जानते हैं सर क्या इकदाम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, जो हमारी यूनियन काउंसिल हैं चकीरा की साइड के, उनके ऊपर हमने क्रैश प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया है। स्पेशली रूटीन के ऊपर हम ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं कि जितने बच्चे हैं उनके जो इंजेक्शंस उनके ड्यू थे और अभी तक नहीं लगे वो उनको लगाए जा रहे हैं। और स्पेशली इसमें हमारी 2 मोबाइल वैन्स जो हैं वैक्सीनेशन की वो भी वहाँ पे काम कर रही हैं। और स्पेशली जो हमारी यूसी 274 है, 71 है, 77 है, 72 है, ये सारी यूनियन काउंसिल जो बिल्कुल चकीरा के साथ है, उसके ऊपर हमारा ये प्रोग्राम 4 दिनों से चल रहा है और कोशिश करेंगे कि हम इनको इंशाल्लाह 10 दिनों में। चकीरा के मुकाम पर एक बार फिर से पोलियो वायरस की तस्दीक हो गई है। आज़ादार हुसैन, आप आगाह कर रहे थे। न्यूट में अताई डॉक्टर बेलगाम महकमा सेहत लगाम डालने में नाकाम हो गया है। इसी पर बात करेंगे अब्दुल कदीर से। जी आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चिन्योट में और यहाँ पर HIV एड्स ट्रीटमेंट सेंटर बनाया गया है और इसकी रिपोर्ट सिटी 41 ने हासिल कर ली है, जिसके मुताबिक देखा जा सकता है कि राउंड अबाउट 250 से 300 मरीज जो है वो यहाँ पर आए हैं और जिनका इलाज मुआवजा यहाँ पर जो इंचार्ज है उनकी जानिब से किया जा रहा है। इस हवाले से शरह के हवाले से बात की जाए तो एड्स जो है वो काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है और हुकूमत को इस हवाले से इक़दाम करना होंगे। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है इंचार्ज HIV ट्रीटमेंट सेंटर खालिद फ़ारूक साहब। सर बताइएगा कि HIV एड्स सेंटर की जो है प्रिवेंशन के लिए और इसके साथ साथ उसकी खात्मे के लिए क्या इक़दाम किए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, डायरेक्टर पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के विजन के मुताबिक HIV ट्रीटमेंट सेंटर फ़ाल है और सबसे पहले यहाँ पे जब पेशेंट आता है हम उसकी स्क्रीनिंग करते हैं। अगर वो पॉजिटिव आ जाए तो उसका सैंपल हम लाहौर PCR के लिए भिजवा देते हैं और उसकी ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। हमारे पास शुरू कर देते हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद में लायलपुर जोन की 15 टैक्स गुजार कंपनी 3 करोड़ रुपए की नादहिंदा निकली। इसी पर बात कर लेंगे उमैर अजमत से। उमैर, आगाह कीजिएगा। जी, फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर की जानिब से नादहिंदगान के खिलाफ घेरा तंग किया जा रहा है और इस हवाले से लायलपुर जोन की 15 कंपनियां जो कि 3 करोड़ रुपए से जायद की टैक्स नादहिंदा थी, उनके खिलाफ कार्रवाइयां अमल में लाई गई हैं और इन तमाम कंपनियों के जो बैंक अकाउंट्स हैं वो FPR ने अटैच कर दिए हैं। लायलपुर जोन की ये 15 कंपनियां थी जो कि मुख्तलिफ ट्रेडिंग कंपनियां हैं। इनमें
زیادہ تر جو ہیں وہ انڈیویجول اور ایسوسیشن آف پرسنز کی کیٹیگری میں رجسٹرڈ افراد ہیں جن کی جانب سے گزشتہ سالوں کے واجبات ادا نہیں کیے گئے تھے، جس پر ریجنل ٹیکس دفتر واجب الادا نہیں کی 15 کمپنیز نادہندہ نکلی ہیں۔ عمر عظمت آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ چنیوٹ پولیس کی سستی نے شہریوں کی قیمتی وہیکلز کھٹارا بنا دی۔ اسی پر بات کر لیں گے نمائندہ بابر منیر سے۔ بابر، وجوہات کے حوالے سے آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، پولیس کی سستی کے باعث ایسی بیشتر گاڑیاں ہیں جو چوری اور ڈکیتی میں جو ہے وہ برآمد تو کروا لی جاتی ہیں جیسے تیسے کر کے، لیکن اسے ان کے اصل مالکان تک جو ہے وہ نہیں پہنچایا جاتا، اور یہی وجہ ہے کہ نہ صرف چنیوٹ کے متعدد تھانوں میں یہ ایسی گاڑیاں کھڑی ہیں اور پولیس لائن اور مال خانوں میں پڑی پڑی یہ گاڑیاں اس وقت کھٹارا جو ہے وہ بن گئی ہیں۔ اگر کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے تو آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس کو اصل مالکان جو ہے وہ نہیں ملے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان سے بیشتر جو سامان ہے، اس کا اسپیئر پارٹس ہے، بیٹری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی جو انجن اور دیگر جو اسپیئر پارٹس ہے گاڑیوں کا، وہ یہاں سے مبینہ طور پر جو ہے وہ چوری ہو گیا۔ اور جو ایسے چیزیں ہوتی ہیں جو قابل استعمال ہوتی ہیں، جنہیں قابل استعمال بنایا جا سکتا ہے، پولیس ملازمین کی جانب سے وہ چیزیں جو ہیں وہ ان گاڑیوں سے نکال لی جاتی ہیں۔ اور پھر بہت شکریہ بابر منیر، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے کہ عوام کی وہیکلز کھٹارا بن گئی ہیں۔ بلیٹن میں بات کریں گے ریلوے کے حوالے سے۔ ریلوے کی جانب سے سرکاری کوارٹرز میں قابض افراد کے خلاف آپریشن کیا گیا ہے۔ اسی پر بات کریں گے اویس علی سے، جی آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، ریلوے ہیڈ کوارٹر کی ہدایت پر فیصلہ آباد ریلوے انتظامیہ کی جانب سے سرکاری اراضی پر قابض افراد کے خلاف کارروائیوں کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ اسی حوالے سے سرکاری کالونی میں پرائیویٹ افراد جو ہیں وہ کوارٹرز میں قابض تھے، جن سے جو ہے وہ کوارٹرز کو ریلوے انتظامیہ کی جانب سے آپریشن کرتے ہوئے واگزار کروا لیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے میرا کیمرہ مین مجاہد جو ہے وہ آپ کو دکھا سکتا ہے کہ یہاں پر ریلوے انتظامیہ کی جانب سے مکمل طور پر جو ہے وہ سرکاری کوارٹرز کو پرائیویٹ افراد سے واگزار کروا لیا گیا ہے، اور لوگوں کا جو سامان ہے، جو پرائیویٹ لوگ یہاں پر قابض تھے، ان کا سامان بھی کوارٹر سے باہر جو ہے وہ نکال دیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے ریلوے حکام کا یہی کہنا ہے کہ ریلوے ہیڈ کوارٹر کی ہدایت پر سرکاری اراضی پر قابض جو افراد ہیں ان کے خلاف کوئی رعایت ان کے خلاف کوئی بھی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ اویس علی آپ آگاہ کر رہے تھے۔ ایم پی اے فردوس رائے نے تانزیہ والا کے گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج کے احساس کفالت سینٹر میں دورہ کیا اور سہولیات کا جائزہ لیا۔ اسی پر بات کر لیں گے گلریز اقبال سے۔ جی گلریز، دورے کے حوالے سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، پاکستان تحریک انصاف کی ایم پی اے فردوس رائے نے آج جو ہے وہ تانزیہ والا کے احساس کفالت سینٹر گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج جو ہے اس کا سرپرائز وزٹ کیا اور یہاں پر جو ہے وہ انتظامات کا جائزہ لیا ہے۔ کرونا ایس او پیز جو ہے وہ یہاں پر فالو نہیں کیے جا رہے، جس پر جو ہے وہ ایم پی اے فردوس رائے جو ہے وہ یہاں پر جو عملہ ہے ان پر برہم ہوئی ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت ایم پی اے موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ میڈم، یہ بتائیے گا کہ ایک جانب تو جو ہے وہ حکومت کرونا ایس او پیز کے حوالے سے بہت احتیاط برتنے کا جو ہے وہ کہہ رہی ہے، تو یہاں پر جو ہے وہ تانزیہ والا کا جو احساس کفالت سینٹر ہے وہ اس کے برعکس ہے، کرونا ایس او پیز فالو نہیں کیے جا رہے، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا یہاں آنے کا، اور میں دیکھ رہی تھی کہ بہت سارے دنوں سے لوگ مجھے یہاں سے مطلع کر رہے تھے کہ یہاں پہ ایس او پیز جو ہے احساس کفالت پروگرام اس کے اندر بالکل نہیں ہو رہا ہے۔ تو آج میں خود آئی ہوں اور میں نے دیکھا اور مجھے انتہائی افسوس ہوا ہے کہ جس انداز میں ہمارے ملک میں کرونا پھیل رہا ہے، یہاں پہ 1% بھی اس کرونا کی ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ پر عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے۔ گلریز اقبال، آپ ایم پی اے کے دورے کے حوالے سے آگاہ کر رہے تھے۔ دوسری جانب اسسٹنٹ کمشنر چنیوٹ غزالہ کمل کی ریل بازار میں ڈیرے، دکانداروں کو وارننگ، ماسک نہ پہننے والے خریداروں کو وارننگ دی اور ماسک بھی مہیا کیا۔ اسی پر بات کریں گے بیورو چیف وقار گھمن سے۔ جی آگاہ کیجیے گا۔ جی چنیوٹ میں کرونا وائرس ایس او پیز پر عمل درآمد کے لیے اسسٹنٹ کمشنر چنیوٹ غزالہ کمل اس وقت ریل بازار میں موجود ہیں۔ یہاں پہ جو خریدار ہیں ان کو بھی ماسک پہننے کی تلقین کی جا رہی ہے، جن کے پاس نہیں ہے ان کو مہیا بھی کیے جا رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ میڈم، آپ نے کل سے آج تک کتنی کارروائیاں کی ہیں؟ جو لوگ ابھی تک وائلیشن کر رہے ہیں ایس او پیز کے، ان کے خلاف کیا کارروائیاں کر رہے ہیں؟ ہاں جی، ابھی ہم لوگوں کو کافی نرمی سے ٹریٹ کر رہے ہیں تاکہ ان کو اویئر کر سکیں۔ خود میں ماسک یہاں پہ ڈسٹریبیوٹ کر رہی ہوں، بزرگوں میں، بچوں میں، جوانوں میں کوشش کر رہے ہیں کہ خود سے وہ پہنیں۔ تو کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ اویئر ہوں پہلے کہ یہ کتنا کرونک مسئلہ ہے، جو ایس او پیز کی کمپلائنس کتنی ضروری ہے۔ تو گریجولی ہم اس پہ سختی بھی کریں گے۔ میں نے کل کچھ فائن بھی کیے ہیں، لیکن بہت تھوڑے فائن کیے ہیں۔ گریجولی اس پہ سختی کریں گے، دکانیں سیل بھی کریں گے جیسے کہ ایس او پیز ہیں انفیکشس ڈیزیزز ایکٹ کے مطابق۔
हम इस पे फाइन भी करेंगे, बड़े बड़े फाइन सील भी करेंगे और इस पे FIR भी हो सकती है। और दुकानदार हैं उनको भी आप बता रही हैं कि अंदर ज़्यादा लोग ना जमा हो, इस हवाले से किस तरह उनको बताया जा रहा है? ये क्योंकि अब ईद आने वाली है तो लोग जो हैं वो अपनी ईद की खरीदारी के लिए आ रहे हैं। ये काफ़ी मुश्किल काम है कि ये सोशल डिस्टेंसिंग कर सके, लेकिन फिर भी हम इन्हें अवेयरनेस दे रहे हैं कि थोड़ा खुला खुला रहें और ताकि SOPs की कंप्लाइंस सही तरीके से हो सके और कोरोना मजीद ना फैले। जी बिल्कुल, रेल बाजार इस वक्त जो है खचा खच आगाही दी जा रही है। बहुत शुक्रिया वकार घुमन तफसीलात से आगाह करने के लिए। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।